یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان فرحت اللہ بابر صاحب موجود ہیں۔ فرحت اللہ بابر ہلال امتیاز، سابق سینیٹر آف پاکستان۔ کسی ملک میں جو سیاست ہے اور نظام مملکت ہے، اس کو چلانے کا طریقہ نہ صرف سیاست ہے، نہ صرف انتظام ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک ضروری چیز علم اور دانشمندی بھی ہے، اور یہی اصل پہچان ہے فرحت اللہ بابر صاحب کی۔ فرحت اللہ بابر صاحب بنیادی طور پر ایک صحافی رہے، فرنٹیئر پوسٹ کے ایڈیٹر رہے، کالمسٹ ہیں، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ایک طویل عرصہ کام کیا۔ اس دوران میرا بھی ان کے ساتھ رابطہ رہا۔ پھر وہ ایوان صدر میں ترجمان رہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب وزیر اعظم بنی تو آپ ان کے ترجمان بھی تھے اور اسپیشل اسسٹنٹ بھی تھے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کی تاریخ میں جس کا تعلق صحافت سے بھی ہے اور جس کا تعلق صوبوں کی تقسیم کے ساتھ بھی ہے، نمبر ایک رائٹ ٹو انفارمیشن کمیٹی جو تھی اس کے چیئرمین رہے سینٹ کے، اور اسی طرح جو جنوبی پنجاب صوبہ ہے اس کی کمیٹی کے بھی چیئرمین رہے، جس کی قرارداد سینٹ آف پاکستان نے منظور کی۔ آج کی جو نشست ہے اس کا تعلق آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی کے ساتھ ہے، تو ہم سینیٹر صاحب کے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ بابر صاحب، آپ نے ہمیں عزت دی۔ شکریہ جی، بڑی مہربانی آپ کی فار دا ویری وارم انٹروڈکشن جی۔ تھینک یو۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارا جو پہلا متفقہ آئین ہے 1973 کا، وہ اپنے 50 سال اس نے نہ صرف پورے کیے بلکہ اتنا سخت جان ثابت ہوا کہ وہ مختلف مراحل اور آزمائشوں سے گزرتے ہوئے آج قوم کی ضروریات کو اپنے انداز میں پوری کر رہا ہے۔ تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سفر ہے جتنا یہ انسموتھ رہا ہے، جتنا یہ ہموار نہیں رہا، کیا یہ فطری تھا یا غیر فطری تھا؟ آپ نے بڑا درست کہا کہ ہمارا آئین جو ہے، جو متفقہ آئین ہے، تمام صوبے، تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے ہے، یہ بڑا سخت جان واقعہ ہوا ہے، اور یہی ہماری آئین کی خوبی ہے۔ دیکھیے، یہ آئین 1973 میں جب بنا تو اس پر پہلا وار 1977 میں ہوا، دوسرا پھر جب اور دوسرے فوجی ڈکٹیٹر آئے 1999 میں ہوا، لیکن ان دونوں شب خونوں کے باوجود آئین جو ہے ابھر کے دوبارہ واپس آ گیا، وہی 1973 کا آئین۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ ان اسپائٹ آف دا اٹیمپٹس ٹو سبورٹ اٹ، کوئی اسے ایبروگیٹ نہیں کر سکا، اس کی کیا کوئی بھی وجہ ہو، لیکن یہ آئین ایبروگیٹ، اسے بے تحاشا ڈکٹیٹر نے ترامیم کر دیں۔ ترامیم کرنے کے باوجود جب جمہوری حکومت آئی، ان ترامیم کو بہت حد تک ختم کر دیا گیا۔ اس آئین پر حملے ہوئے، سبورٹ کیا گیا، سیبوٹاج کیا گیا، لیکن ابھر کے واپس آیا۔ اور وجہ یہ تھی کہ ہماری پاکستانی قوم جو ہے، ان کا جو ایتھوس ہے وہ ڈیموکریٹک ہے اور کانسٹیٹیوشنل ہے۔ تو یہ وجہ تھی بنیادی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا چیلنجز ہیں۔ دیکھیے، ملک کو اس وقت بہت ہی درپیش بہت ہی مسائل، وہ سیاسی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، یہ سارے مسائل اس وقت ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اس وقت جو ہے ملک کو سب سے بڑے درپیش مسئلہ کیا ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کل تو سب سے بڑا مسئلہ ملیٹنسی کا ہے، دہشت گردی کا ہے، اور جس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر عدم برداشت ہے اور مکالمے کی صورت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے، سیاسی جماعتیں ہیں ساری، کہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہا۔ یہ جو مکالمہ ختم ہو گیا ہے اور برداشت کمزور ہو گیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری سیاست بڑا چیلنج ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ دس از دا چیلنج، اینڈ آئی تھنک اینڈ آئی ہوپ کہ سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی اس چیلنج کا مقابلہ کریں گی۔ بابر صاحب، یہ ہم اس موضوع پہ ہمیں تفصیل سے بات کرنی ہے۔ صرف میں یہ جاننا چاہتا ہوں،
اور ایک رائے ہے، ہمارے یہاں پورا مکتب فکر موجود ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے آئین سازوں کی اور بانیان پاکستان کی پاکستان کے بارے میں جو گول تھے، جو خواہشات تھیں، وہ ابھی تک اچیو نہیں ہو سکی اس متفقہ اور شاندار آئین کے باوجود۔ یہ جو ہماری ٹرو اور ریئل ڈیموکریسی، ہم ابھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکے۔ دیکھیے جی، یہ بڑی پرسیپٹیو آبزرویشن ہے کہ جو ہمارا مقصد تھا پاکستان بنانے کا، یعنی فلاحی، ہاں فلاحی، وہ تھا ویلفیئر اسٹیٹ، جی کہ عوام کی، لوگوں کی فلاح و بہبود۔ لیکن اوور دا ایئرز ہم فلاحی ریاست کی بجائے سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ بن گئے ہیں، جی اور ملک کے اندر ہر چیز کا محور جو ہے وہ ریئل اور امیجنری سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ اور اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کو اگر اس وقت ملک کے اندر کوئی چیز بھی ہو، کسی چیز کا معیار دیکھ لیں، اگر ریسورس ایلوکیشن ہے تو وہ بھی پرسیوڈ سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے ہے، کہ بھئی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطرہ ہے ملک کی سالمیت کو، اس لیے تمام جو آپ کے ریسورسز ہیں ایک بڑا حصہ اس کا سیکیورٹی پر آپ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہم نے اپنا آبجیکٹیو اچیو نہیں کیا، جس پہ ہم ناکام ہوئے، وہ یہ تھا کہ ویلفیئر ڈریون اسٹیٹ کی بجائے ہم سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ بن گئے ہیں۔ اور اس کا نقصان پھر یہ ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ ہم بن گئے تو ہم کو ملک کو درپیش خطرات ملک کی سرحدوں سے باہر نظر آنے لگے، اور ہم نے کہا کہ ہمیں جو خطرہ ہے ریاست کو وہ سرحدوں سے پار خطرہ ہے۔ ہم کو یہ احساس نہیں ہوا کہ پاکستان کی ریاست کو جو ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے، جو جانی خطرہ ہے، وہ ملک کے اندر ہے۔ تو یہ جو ناکامی تھی ہماری ٹو فالو دا پاتھ آف ویلفیئر ڈریون اسٹیٹ، یہ ناکامی کی وجہ سے ہم ملک کو درپیش خطرات کا صحیح ادراک نہیں کر سکے۔ ہم اب بھی سوچتے ہیں کہ پاکستان کو خطرہ اکراس دا بارڈر سے ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں جناب پاکستان کو خطرہ اکراس دا بارڈر سے تو ہوگا، لیکن ایگزسٹینشیل تھریٹ جو ہے وہ آپ کو ملک کے اندر سے ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا۔ دوسرا یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے آئین کا جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے وہ یہ واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ تو خدا کی ہے، لیکن اس حاکمیت کو ایکسرسائز کرنا، اس پر عمل کرنا، وہ عوام کے منتخب نمائندوں یعنی کو وہ ہے۔ خدا کے بندوں کا کام۔ خدا کے بندے جو ہیں وہ خدا کی حاکمیت کو ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے روگردانی کی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ جو آپ کے خدا کے جو بندے ہیں، جو عوام کے نمائندے ہیں، ان کو ریلیگیٹ کر دیا گیا۔ فیض صاحب نے کہا نائب اللہ فی الارض۔ ہاں، نائب اللہ فی الارض۔ تو آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ دو فنڈامنٹلز میں ہم ناکام ہوئے۔ ہم نے لوگوں کو جو حاکمیت کا حق ہے وہ ابھی تک ان کو پورا نہیں دیا، اور دوسرا جو ہمارا ویلفیئر سوسائٹی کا مدعا تھا ہم اس کو پورا نہیں کر سکے۔ ہم سیکیورٹی ڈریون اسٹیٹ بن گئے، اور اس کی وجہ سے ملک کے اندر جو ہمارے خطرات ہیں ہم نے ان کو نہیں سمجھا، اور ہم اس کا ابھی خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ لیکن آئین کی خوبی تو یہ ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو منوا کر اس گیپ کو ختم کر دے، تو یہ گیپ کیوں ختم نہیں ہو پایا؟ سر یہ گیپ اگر ختم نہیں ہو رہا، تو اگر آئین پر مکمل عمل درآمد نہیں ہو رہا، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے سیاسی جماعتوں کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ آپ ہی نے آئین بنایا تھا، آپ ہی کا آئین ہے، وائی ڈونٹ یو اسٹینڈ اپ ان دا پارلیمنٹ؟ وائی اس کو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کے اوپر کوئی دباؤ ہے تو آپ اس دباؤ کا بتا دیں کہ کون دباؤ ڈال رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں میں اپنی کمزوریاں ہیں، اور سیاسی جماعتوں کو اپنی ان کمزوریوں کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کو خود اپنے اندر ڈیموکریٹک کلچر کو فروغ دینا ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر جو فیصلہ کرنے کی جو پروسیجر ہے، اس فیصلہ کرنے کی جو میکینزم ہے، اس کو ڈیموکریٹک بنانا ہوگا۔ ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تمام ادارے جو پارلیمان کی بالادستی کو نہیں مانتے، میں تو ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ دیکھیے جو آئین کے اندر
آپ کا لمٹس ڈیفائن کیا گیا ہے. ٹرائیکاٹمی آف پاورز، 3 جو ریاستی ادارے ہیں وہ اپنے اپنے دائر اختیار کے اندر کام کریں. گویا 50 سال میں کامیابیوں کا سفر طے کرنے کے بعد ہمارے سامنے اب یہ ایک چیلنج آ کے کھڑا ہو گیا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج. یعنی اس چیلنج سے نمٹنے کا آپ نے ایک طریقہ یہ بتایا کہ پارلیمنٹ میں اس پہ کھل کے بات ہو اور اس پہ پارلیمنٹ کے علاوہ دیگر سٹیک ہولڈرز کو بھی شریک کیا جائے اور بات چیت کی جائے، مکالمہ ہو. اچھا، یہ جو مکالمے کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ جو ری امیجننگ پاکستان کی ان دنوں بات ہوئی، میں بہت زیادہ متفق تو اس سے نہیں ہوں، لیکن اس میں کہیں کہیں یہ اشارے ملتے ہیں کہ شاید یہ وہی کوشش ہے کہ یہ جو اصل میں جو پاکستان کے اندر جو کچھ سیاستدانوں ری امیجننگ پاکستان کی بات کی ہے، یہ جو لفظ ری امیجننگ ہے، مجھے تو یاد ہے یہ پاکستان کے جو امریکہ میں سفیر تھے حسین حقانی، انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ری امیجننگ پاکستان. اور ری امیجننگ پاکستان کا مطلب یہ ہے براڈلی کہ یہ جو موجودہ پاور سٹرکچر ہے، حسین حقانی نے تو اس کی وضاحت یوں کی تھی کہ ملٹری اور ریلیجس ایلیمنٹس کا ایک الائنس اور گٹھ جوڑ ہے جس میں ڈیموکریسی کا ایلیمنٹ کم ہے، اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور ریلیجس پارٹیز کا جو الائنس ہے وہ اس کو ملا ملٹری الائنس کہتے ہیں. وہ یہ ان کا یہ کہنا ہے ری امیجننگ پاکستان کا کہ یہ جو گٹھ جوڑ ہے اس کا سدباب کیا جائے. لیکن میں ری امیجننگ پاکستان سے یہ کہوں گا، ری امیجننگ پاکستان اس وقت ہوگی جب آپ آئین پر مکمل عمل درآمد کریں گے، آئین کے اندر جو شکیں ہیں ان پر عمل درآمد ہو، آئین کے اندر جو ٹرائیکاٹمی، جو 3 ستونوں کے درمیان توازن ہے اس پہ عمل درآمد ہو، تو پاکستان خود بخود ری امیجن ہو جائے گا. بابر صاحب، اب جو میں بات آپ سے پوچھنے لگا ہوں، اجمالی طور پر آپ نے اس کا ذکر کر دیا ہے بہت ابتدا میں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ آئین کا مسئلہ ہے اور آئین کو ہم سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں اور ہمارا حق ہے کہ اب ایک 50 سال سخت جان ایک ڈاکومنٹ جس نے اس ملک کو زندہ رکھا اور اس ملک کی امنگوں کو زندہ رکھا، جب ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس پہلو کا بھی ذکر کیا جائے. وہ یہ کہ اس میں سب سے پہلے جو ہمارے آئین کی خوبی تھی، ماضی کو یعنی خاص طور پہ ایوب خان وغیرہ کے جو مداخلتیں تھیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہاں چیک لگائے آرٹیکل 6 وغیرہ. تو آرٹیکل 6 کا بھی ہمیں رستہ نکل آیا کہ ہم نے آئین کو ختم نہیں کیا، اس کو ہولڈ کر دیا، ہے نا، ہیلڈ ابینس لفظ استعمال کیا گیا. اچھا، جب اس کا بھی راستہ روک دیا گیا تو پھر کوئی اور عدالتی قسم کے مداخلت کا آپ نے راستہ نکال لیا. وہ سلسلہ ابھی تک یہ تجربات ہمارے جاری ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آئین میں کوئی ایسی پراپر وضاحت ابھی نہیں دے پائے جس کی ضرورت ہے. دیکھیے جی، یہ جو آرٹیکل 6 تھا آئین کا، آئین کے خالقوں نے یہ اس لیے ڈالا تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ آئین پر شب خون مارا گیا ہے، اس کو روکنے کے لیے، اور کہا کہ بھئی یہ غداری کے مترادف ہوگا. پھر 18ویں آئینی ترمیم میں اس کو مزید سخت کر دیا گیا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے صدر پاکستان جو ہے وہ اسمبلیاں برخاست کرتا تھا اور وزیر اعظم کو ڈسمس کرتا تھا. 18ویں آئینی ترمیم میں اس کا راستہ روکا گیا. جب اس کا راستہ روکا گیا تو ہم نے دیکھا کہ پھر یہ ہوا کہ ایوان صدر کی تو مداخلت ختم ہو گئی، لیکن ایک وزیر اعظم عدلیہ نے اس کو برخاست کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ اسی سیاسی جماعت نے پھر اپنے ہی ایک ممبر کو دوسرا وزیر اعظم بنایا، اور دوسری حکومت کا بھی ایک وزیر اعظم جو تھا وہ بھی عدلیہ کے فیصلے کی وجہ سے گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمان پر جو حملہ ہوا تھا، جو پہلے 58(2)(b) کے ذریعے ہوتا تھا، اس کی نوعیت بدل گئی. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ یہ سلسلہ چل رہا تھا. 5 سال بعد انتخابات اور حکومت کا آنا، ٹرانزیشن ہوتا رہا. اب یہ جو آرٹیکل 6 ہے، آپ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوا. مجھے ان سے اختلاف ہے. آرٹیکل 6 کے تحت ایک فوجی ڈکٹیٹر پر مقدمہ چلا اور اس کا جو فیصلہ آیا، جو کورٹ بنا، باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے، ان کا فیصلہ بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کو کس قسم کی سزا سنائے گی. بہرحال پھر ایک اور عدالتی عمل کے ذریعے
جس پر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں اس کو سسپینڈ کیا گیا، اور یہ آرٹیکل 6 اس لیے بھی کامیاب ہوا ہے کافی حد تک کہ اگرچہ 2 منتخب حکومتوں کے وزیر اعظموں کو چلتا کر دیا گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی مدت پوری کی، آئین انتخابات بھی ہو گئے. تو یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے یہ اسی طرح چلتا ہے، ایوالو ہوتا ہے. یہ اگر میں یہ کہوں کہ نہیں آرٹیکل 6 کے تحت لٹکا دو چوک کے اوپر اور فوراً جلدی، یعنی مقصد لٹکانا نہیں ہے، مقصد لٹکانا نہیں ہے، مقصد اس کو روکنا ہے. اور بہت حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس عمل سے جو میں نے آپ کے بھی ذکر کیا راستہ امید ہے کہ روک لیا گیا ہوگا. ناظرین، پاکستان کے آئین کی جو گولڈن جوبلی ہے اس کی سیلیبریشنز کا موضوع اتنا سادہ بھی نہیں ہے کہ ہم صرف مبارکباد تک چلیں اور کچھ مشکلات کا ذکر نہ کریں. تو اس وقت یہ گفتگو آگے بڑھتے ہوئی کافی مشکلات تک جا پہنچی ہے، لیکن ابھی ہمیں بہت ساری اور باتیں کرنی ہیں. تو یہ باتیں ہم اگلی نشست تک ہم جو ہے روکتے ہیں. اور سینیٹر صاحب سے اس وقت اجازت سے بہت شکریہ سینیٹر صاحب. بڑی مہربانی، شکریہ، تھینک یو. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.